بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمہ کذاب کا جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اثر پڑنے لگا، اور چونکہ عرب میں ارتقا بھی زور شور سے شروع ہو گیا تھا، اس سے اس کو اور بھی تقویت پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے لڑائی کی، حق تعالی شانہ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی اور مسلمہ قتل ہوا، لیکن اس لڑائی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بھی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی، بالخصوص قرآن پاک کے حافظوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس لڑائی میں قاری بہت شہید ہو گئے، اگر اسی طرح ایک دو لڑائیوں میں اور شہید ہو گئے تو قرآن پاک کا بہت سا حصہ ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کو ایک جگہ لکھوا کر محفوظ کر لیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسے کام کی کیسے جرت کرتے ہو جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر اصرار فرماتے ہوئے اور ضرورت کا اظہار کرتے ہوئے بلا آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے بھی موقف ہو گئی، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو، جن کا قصہ باب 1 قصہ نمبر 18 پر آ رہا ہے، بلایا۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اول اپنی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساری گفتگو نقل فرمائی، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم جوان ہو اور دانش مند، تم پر کسی قسم کی بدگمانی بھی نہیں، اور ان سب باتوں کے علاوہ یہ کہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تم وہی لکھنے پر مأمور رہ چکے ہو، اس لیے اس کام کو تم کرو، لوگوں کے پاس سے قرآن پاک جمع کرو اور اس کو ایک جگہ نقل کر دو۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ حکم فرماتے کہ فلاں پہاڑ کو توڑ کر ادھر سے ادھر منتقل کر دو تو یہ حکم بھی میرے لیے قرآن پاک جمع کرنے کے حکم سے سہیل تھا۔ میں نے عرض کیا، آپ حضرات ایسا کام کس طرح کر رہے ہیں جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ وہ حضرات مجھے سمجھاتے رہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر طویل گفتگو کے بعد حق تعالی شانہ نے میرا بھی اسی جانب صدر فرما دیا کہ قرآن پاک کو یکجا کیا جائے، چنانچہ میں نے تحمیل ارشاد میں لوگوں کے پاس جا کر قرآن شریف متفرق طور پر لکھا ہوا تھا، اور جو ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سینوں میں بھی محفوظ تھا، سب کو تلاش کر کے جمع کیا۔ اس قصے میں اول تو ان حضرات کی اتباع کا اہتمام معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کا منتقل کرنا ان کے لیے بھی اس سے سہیل تھا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس کے بعد کلام پاک کو جمع کرنا جو دین کی کے لیے اصل ہے، اللہ نے ان حضرات کے اعمال نامہ میں رکھا تھا۔ پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اتنا اہتمام اس کو جمع کرنے میں فرمایا کہ کوئی آیت بغیر لکھی ہوئی نہیں لیتے تھے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی ہوئی تھی، ان ہی کو جمع کرتے تھے اور حافظ کے سینوں سے اس کا مقابلہ کرتے تھے، اور چونکہ تمام قرآن شریف متفرق جگہوں میں لکھا ہوا تھا، اس لیے اس کی تلاش میں محنت ضرور کرنا پڑی، مگر سب مل گیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جن کو خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا سب سے زیادہ ماہر بتایا، ان سے عنایت کرتے تھے۔ اس محنت سے کلام اللہ شریف کو ان حضرات نے سب سے پہلے جمع فرمایا۔